جوان ہو گئی ہے، رشتے کی ضرورت ہے، چاہتا ہوں شادی ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ چلے جاؤ اور جا کر کے میرے غوث کی نیاز دلا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی نیاز دلا دینا۔ اب وہ آ جاتے ہیں، غوث پاک کی نیاز دلانے لگتے ہیں۔ جیسے ہی غوث پاک کی نیاز دلائی، 7-8 دن گزرتے ہیں، بیٹی کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ پھر پیر کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے کہنے لگے، سرکار رشتہ تو ہو گیا مگر شادی کا انتظام نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کھانا برات کو کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کپڑا دے دیا، کہا جاؤ جتنا کھانا ہے وہ کھانے پر یہ کپڑا ڈال دینا اور جتنے گاؤں میں چاہو دعوت کر دو۔ انہوں نے 7 گاؤں میں پورے چولنوت دعوت کر دی۔ اللہ اللہ، تھوڑا سا کھانا ہے، کپڑا لگا ہوا ہے، آل رسول کا کپڑا ان کے اوپر ہے، یعنی کھانے پہ رکھا ہوا ہے۔ ادھر بارات آ گئی، 7 گاؤں کے لوگ آ گئے، کھانا ختم نہیں ہو رہا ہے، کپڑا بچھا پڑا ہے، کھانا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ ذرا سنو، جب برات کھا رہی تھی سارے لوگوں نے کھا لیا، لیکن اناج یعنی کھانا ختم نہیں ہوتا ہے۔ کہیں سے قلندر آ گیا، کہیں سے فقیر آ گیا، اس نے اپنا پیالہ بڑھایا، اس میں چاول ڈال شکر رکھی، لوٹے کے ٹٹنوں سے گھی ڈالا، جیسے ہی گھی ڈالا اب وہ ڈالتا چلا جا رہا، کئی لوٹے گھی اس پیالے میں آ گیا۔ ادھر لوگ دیکھنے لگے، یہ فقیر جو ہے سارا کھانا ختم کر دے گا، مگر وہ بھی تو آل رسول کا جانے والا تھا۔ لڑکی کا باپ آیا، آنگن میں کھڑے ہو کر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پکارنے لگا، اے میرے پیر و مرشد، اے نبی کے شہزادے، اے غوث پاک کے بیٹے، آ جاؤ میری مدد کو آ جاؤ۔ 3 مرتبہ پکارا تو دیکھا تو پیر و مرشد سامنے کھڑے ہیں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا حضور ایسے ایسے معاملہ ہے۔ انہوں نے لوٹا کی گالے لیا اور فقیر کے اس میں لوٹا جا رہا ہے، اب نہ تو پیالہ بھرتا ہے، نہ لوٹے کی ٹٹنی کی دھار ختم ہوتی ہے۔ گھنٹوں گزر گئے، ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، کئی گھنٹے گزر گئے، سارے لوگوں اکٹھے ہو گئے، مجمع لگ گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے۔ چلو تو فقیروں کی ٹکر ہے۔ جب لوگوں نے کھانا چھوڑ دیا، انہیں دیکھ رہے ہیں، نیچے والا فقیر کہنے لگا، ارے یہ پیالہ صبح تک نہیں بھرے گا۔ یہ آل رسول کہنے لگے، ارے میں بھی علی کا بیٹا ہوں، قیامت تک لوٹے کی دھار ختم بھی نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، جشن غوث الورا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سرزمین سمراوہ، نعرہ تکبیر۔ اب ذرا توجہ کرو، غور کرو، تمہارے یہاں بھی غوث پاک کی محفل ہے۔ آج
آپ لوگوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، کھیتوں کو چھوڑ دیا، بستروں کو کون چھوڑتا بستر کو؟ بستروں کو چھوڑ دیا، میری بچیاں آ گئی ہیں، بہنیں آ گئی ہیں، انہوں نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا اور چلی آئی ہیں نبی کے شہزادے کی محفل میں آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس نے اعلیٰ حضرت کیا بولا؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، پیار سے بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ تاکہ ہمارے اس گاؤں میں غوث پاک کی نظر کرم ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے، ساری بیماریاں نکل جائیں، ساری پریشانیاں نکل جائیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، میں جب پڑھوں سارے لوگ کہنا، میں نے بھی کہنا لیکن مجھے سب لوگ کہنا یا غوث المدد۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، پھر بھول گئے یا غوث المدد۔ معلوم ہے کیوں کہلوا رہے ہوں؟ پتہ نہیں تم میں کون ایسا سیدھا سادہ بھولا والا ہو، غوث پاک کی بارگاہ میں دل کا سودا ہے یار، دل کا بک جاؤ، بک، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا۔ اب اپنا سمجھ تو نہیں بولو گے؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، غوث المدد۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد۔ بچیاں بیٹھی ہیں نا، بچیاں تو اب وہ عالمہ فاضلہ، اور اگر کوئی موبائل دیکھنے والی ہوتی یا کوئی ویسے اگر ہوتی تو اس کے ذہن میں وہی موبائل والے باتیں ہوتی، لیکن اس نے مشکات شریف پڑھی، ترمذی شریف پڑھی، ابو داؤد پڑھی، مسلم شریف پڑھی، بخاری شریف پڑھی، سمجھے؟ اس نے نحو میر، ہدایت النحو، قافیہ، شرح جامع، یہ کتابوں کا نام ہے جو مولویت میں پڑھائی جاتی ہے، یہ ساری کتاب، تو اس کو وہی چیز یاد رہے گی۔ جیسے بوڑھی عورتیں، ان کو کیا یاد رہتا ہے؟ پاندان اور گھی، پان کھائیں گے ماریں گے پچکاری، پھر گیت شروع۔ تو مطلب جیسے جیسے جو ہوتی، ایک بچی تقریر سن رہی تھی تو اس کے دل میں آیا کہ اس نے یہ سنا تھا کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس پر عامل بھی ہو تو اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا، ایسے 10 لوگوں کو وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو اس لڑکی نے تمنا کر لی، آرزو کر لی۔ اچھا تمنا اور آرزو کیا تھی وہی بتا دو۔ اس لڑکی نے تمنا کر لی اور دعا کرتی تھی، کہتی تھی نماز کے بعد کہتی تھی، یا اللہ اگر میری شادی ہو تو کسی حافظ قرآن سے ہو۔ مگر اتنی شرمیلی تھی، اتنی پیاری تھی، اس نے باپ کو نہیں بتایا۔ ارے اللہ سے مانگتی تھی، اللہ سب کچھ جانتا تھا۔ جب بھی نماز پڑھ رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ اگر میرے نصیب میں شادی ہے تو میرا جوڑا ایسا ہو جو حافظ قرآن ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اب کی
کئی رشتے تو ایسے ٹوٹ گئے، اگر کسی لڑکے کی داڑھی ہے نہ داڑھی تو لڑکی پہلے ریجیکٹ کر دیتی ہے، کہتی ہے نہیں اسے بھی سپل ہی چاہیے ایسا۔ مگر جو دیندار ہوتی ہے ذرا اس کی سنو اللہ۔ اب وہ لڑکی دعا مانگ رہی ہے، اپنے سورہ واقعہ پڑھتی جا رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے، پڑھتی جا رہی ہے دعا۔ آج یہ بچی جو عالمہ قاریہ ہوئی ہے اور بھی جو پڑھ رہی ہے، ایک بات بتاؤ، اللہ نہ کرے اگر کسی کے بھائی کی طبیعت خراب ہو تو اولاد پیسے اکٹھی کرتی ہے، ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور جب پڑھنے والی بچی ہوگی تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں ہوگا، تو وہ قرآن دیکھے گی نا، قرآن دیکھے گی یار، وہ اس نے پڑھا، اسے یاد آ جائے گا کہ میری عالمہ نے مجھے بتایا تھا کہ قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے۔ اللہ فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن جو مومنوں کے لیے شفا رحمت بھی ہوتی ہے۔ اب وہ ڈھونڈتی ہے کہ اس میں دوا کون سی آیت ہے، میری ماں کے پیٹ میں گاٹھ ہے یا کسی کو کینسر ہے یا اس کے خون میں انفیکشن ہے یا کوئی اور دقت ہے، تو ڈھونڈتی ہے، تلاشتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، پورا قرآن ہے یا قرآن کی کوئی آیت، کون سی ایسی ٹیبلٹ ہے جو کینسر کے کام میں آتی ہے، کون سی ایسی ٹیبلٹ ہے، میں ٹیبلٹ مطلب آیت سمجھ لینا، قرآن کا کون سا ایسا لفظ ہے جو کانٹوں کے کام میں آتا ہو، قرآن کی کون سی ایسی صورت ہے جس کے بچے نہ آتے ہو تو کام میں آ جائے، قرآن کی کون سی ایسی آیت ہے کہ بچے روتے ہو دودھ نہ پیتے ہو تو قرآن کی کون سی آیت ہے۔ اس لیے میڈیکل کی دوا تو فیل ہو سکتی ہے مگر قرآن کی دوا فیل نہیں ہو سکتی۔ بے شک سبحان اللہ، حق ہے جی۔ اب ڈھونڈے گی، تراشے گی تو اسے مل جائے گی، اگر نہیں ملے گی تو اپنی عالمہ سے پوچھے گی یا اپنے بھائی کے ذریعے کسی اچھے عالم سے پوچھے گی۔ تمہاری بات یہ ساری چیزیں تلاش لے گی۔ آج میں وہی باتیں بتاؤں گا، تھوڑی سی سننا چاہو، لیکن پہلے اس بچی کی بتا دوں کیونکہ بڑے پیر کی بات تھی نا بیچ میں۔ اب بچی دعائیں کرتی تھی، اللہ میرا رشتہ ہو تو ایسا ہو جس کے سینے میں قرآن ہو۔ اب کہیں سے بیٹا پاؤں سے بیٹھا، اب کہیں سے رشتہ آیا، لڑکا اچھا تھا، جائیداد میں ٹھیک تھی، نماز میں پڑھتا تھا، شریف تھا مگر حافظ قرآن نہیں تھا۔ اب ابا نے پوچھا اپنی بیٹی سے، کہا بیٹی ایسا ایسا رشتہ آیا، مجھے پسند ہے، تمہاری امی کو بھی پسند ہے، یہ رنگ ہے، یہ کلر ہے اس کا، ایسی صحت ہے، وہاں کا رہنے والا ہے، تم بولو رشتہ کر دوں کیا؟ اب یار آج کی بچی تھوڑی تھی کہ نانی کے گھر گئی اور وہیں سے بھاگ گئی۔ کتنی رپورٹ ایسی ہے کہ حضرت دعا کری، بولے کیوں؟ بولے بھاگ گئی، میں نے کہا کہاں سے؟ بولے نانی کے گھر گئی تھی۔ تو نانی بھی آوارہ تھی اور اماں بھی آوارہ تھی، دونوں سے بھی پکڑی گئی اور وہ بھاگ گئی۔ بات نانی بھی ایسی ہیں 50 سال کی ہو گئی مگر اس نانی کا میک اپ نہیں چھوٹ رہا۔ نانی بھی کہانی بنی بڑی اپنی۔ میں سوچ رہا ہوں اس طرف نہیں آؤں۔ اب وہ لڑکی سے پوچھا گیا کہ بیٹی رشتہ ایسا آیا، تو شرمیلی تھی، حیادار تھی، اس نے کہہ دیا ابا جان اگر آپ کو پسند ہے، امی کو پسند ہے تو میں آپ سے باہر تھوڑی ہوں۔ اور وہ اتنا شرما کے اور ایک طرف ہو گیا، رشتہ ہو گیا اس کا، مگر دل میں اس کے وہی بات رہ گئی جو دعائیں کرتی تھی کہ میں نے دعا کی تھی یا اللہ میرا رشتہ حافظ قرآن سے، تو میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اور قرآن شریف میں یہ ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھ کے اگر دعا مانگی جاتی وہ پوری ہوتی۔
قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا، پھر میری دعا میں غلطی ہو گئی کیا؟ اس کے دل میں یہی بات ہے، رشتہ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، اب اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی، کیا معاملہ ہے۔ جب شادی ہو گئی، رخصت ہو گئی، شوہر کے گھر میں آ گئی، شوہر جب پاس میں آیا تو اس لڑکی کے ذہن میں وہی باتیں تھی، چہرہ جوڑا اداس تھا۔ شوہر کہنے لگا، او میری بیوی پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں یہ گھر پسند ہے؟ تمہیں یہ رشتہ پسند ہے؟ بولو میرے گھر میں کوئی الجھن؟ کہا بات یہ نہیں، میرے ابا نے مجھ سے پوچھا، میری مرضی تھی تبھی رشتہ ہوا، اور میں نے یہاں چاہا تبھی رشتہ ہوا، میں غلط نہیں ہوں، تو پھر بات کیا ہے؟ کہا میرے ذہن میں اب تم میرے شوہر ہو، سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے حوالے، تمہاری اجازت کے بغیر ایک قدم کہیں نہیں ہلے گا، میں تمہاری بیوی ہوں اور میں نے اجازت دی تو نکاح ہوا، تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی، میں نے یہ سنا تھا سورہ واقعہ پڑھ کے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا، مگر میں کئی سال سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اگر میرا رشتہ ہو، میری شادی ہو تو ایسی ہو جو حافظ قرآن ہو، اور تم حافظ قرآن ہو نہیں، میری شادی ہو گئی۔ بہرحال وہ میری قسمت تھی، جیسے بھی ہو تم مجھے پسند ہو، تم میرے شوہر ہو، میں تمہاری بیوی ہوں۔ جب اس نے اتنی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تم سوچ رہی ہو میری تمنا پوری نہیں ہوئی، میری آرزو پوری نہیں ہوئی، میری بیوی قرآن غلط نہیں ہو سکتا، تم پریشان مت ہونا، تم اپنا چہرہ مت سکانا، میری قسمت ہے مجھے اتنی شریف بیوی ملی، مگر سنو میں اس وقت تک تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک حافظ قرآن ہونا چاہوں، سبحان اللہ، اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک کہ حافظ قرآن نہ ہو۔ بی بی بولی کیوں، کیسے؟ کہا سنو تمہیں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا میں صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا، حافظ بننے جاؤں گا، اور تمہیں جھیلنا پڑے گا گھر میں، میری بہنیں بھی تمہیں بہت گالیاں دیں گی، بہت برا کہیں گی، کیونکہ میں انہیں دکھوں گا نہیں تو میری بہنیں تمہیں کھا جائیں گی، میری ماں بھی تمہیں تانے دے گی، کتوں سے زیادہ بری اوقات کر دیں گی، مگر یہ سب برداشت کرنا ہوگا، اور میں حافظ قرآن بن کے آؤں گا۔ شوہر صبح ہی گھر سے نکل گیا، ادھر صبح کو جب بہنوں نے اٹھایا، بھابھی بھابھی اٹھو، جب اٹھی تو بھابھی اکیلی، بھیا نہیں، بھیا کہاں؟ اب یہ کیا بتائے، چپ۔ اب بہن تو بگڑ گئے کہ یہ ڈائن ہے، منموسیہ ہے، اور جانے کون کون سی موسیہ ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، جب عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو گالیاں سنو تم، ایک سے قراری۔ تم نے کبھی خوابوں میں بھی ایسی گالیاں نہیں سنی ہوں گی جیسے یہ منہ پھاڑ پھاڑ کے جیسے سوٹ بتاشے کھا رہی ہے نا، ایسی گالیاں بڑا پھٹ نکالتی ہے، بڑا پھٹ، اور پھر تھکتی نہیں گالی دیتا، اور پھر کہہ شوہر بولا اب تو چپ جا، تو کہتی میں کچھ کہہ رہی ہوں کیا؟ تو نے چھوڑا کیا ہے مجھے بتا۔ اچھا میں کہا بات صحیح نہیں تو موبائل ہی چلا رہا لگ رہا تم بھی، ابھی تمہارا ہی پالا پڑا نہیں ہے، اللہ برکت فرمائے، گالیوں میں نہیں نیکیوں میں۔ لیکن سنو، اب مائی پورے محلے میں اڑ گئی، باتیں بننے لگی، ارے